رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام نزدیک ہیں۔ اللہ کی برکتوں کے مزید حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جو بھی شخص کسی دین کو مانتا ہے اور بالاخص دین مبین اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے درمیان غرق ہیں۔ ہر دین کا ماننے والا قبول کرتا ہے، دین مبین کا ماننے والا تو یقیناً قبول کرے گا کہ ہم ہر طرف سے خداوند متعال کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ قرآن کریم کا وہ بیان، وہ آیہ کریمہ کس نے نہیں پڑھی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ بالکل واضح ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی فلسفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے پناہ نعمتیں، ان تمام نعمتوں کا دینے والا خدا جہاں نعمتوں کو ہمیں دے رہا ہے، وہاں اگر ہم سے کوئی واجب طلب کرتا ہے کہ انجام دو، اور حرام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ نہیں کرو، یہ دینے کے لیے ہے اس کی طرف سے، یہ ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے؟ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ خدا متعالی اگر ہمیں کوئی ہدایت دیتا ہے کہ بھئی یہ واجب ہے، اس پہ عمل کرو، یہ حرام ہے، اس کو انجام مت دو، اس سے خدا کو کچھ نصیب نہیں ہونے والا، خدا کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور کیسے اس خدا کے بارے میں سوچیں کہ اس سے کچھ ملے گا جس کی بنائی ہوئی سلطنت، مادی سلطنت، پست سلطنت، ہمارے حساب میں بے حد و حساب ہے، ہم لوگوں کے حساب میں بے حد و حساب ہے۔ کتنا میں کئی دفعہ اس کو سوچتا ہوں تو خود بھی پریشانی سے ہونے لگتی ہے ذہن کے اندر کہ تقریباً 40 ارب سال تک لائٹ ٹریول کرے، 40 ارب سال، 39 بلین ایئرز تک لائٹ ٹریول کرے تو خدا کی سلطنت، یہ مادی کائنات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کاسموس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ہے 40 ارب سال تقریباً، 39 یا 38 بیان کرتے ہیں۔ 1 ارب سال کتنا ہوتا ہے کہ 40 ارب سال تک لائٹ سفر کرے تو ختم نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اس کے اندر جتنے پلانٹ ہیں، سٹارز ہیں، وہ شمار میں اگر کریں تو کھربوں ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی، کروڑوں کی، کھربوں ہیں۔ وہ جو کھربوں ستارے سیارے ہیں وہ ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور ہماری زمین ہمارے سورج سے بہت چھوٹی ہے، اور اس زمین کے اوپر 5-6 فٹ کا میں ایک انسان ہوں، اور میں اگر 2 رکعت نماز فجر پڑھوں تو خدا پہ احسان کیا میں نے۔ اور یہ زمین کب سے ہے، یہ سارا نظام کب سے ہے؟ تو یہ نظام تقریباً 14 ارب سال سے ہے، اور میں اگر ساری زندگی بھی عبادتیں کروں تو کتنے سال بنیں گی؟ 40 سال، 45 سال، 50 سال۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ خدا کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، تو یہ جو خدا نے ہمیں نظام دیا، یہ کس لیے دیا ہے؟ یہ ہماری ترقی کے لیے دیا۔
اب یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ دینے کے لیے دیا ہے، تو بہت اچھا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے جیسا مسلمان، دین کا ماننے والا، دین کا چاہنے والا، بہترین صورت میں مثلاً وہ ایک دفعہ بیٹھ کر اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے کہ بھئی یہ نظام ہے کیا نظام، بلا سوچے سمجھے عبادتیں کرنا، بعض اوقات شوق سے کرنا، بعض اوقات پیچھے ہٹ جانا، بلا سوچے سمجھے زیارتیں پڑھنا، تلاوتیں کرنا، بعد میں کسی دن شوق سے کرنا، کسی دن زبردستی جبر کر کے کرنا، بعد میں کبھی خوش ہونا کبھی خوش نہ ہونا، اس سے بہتر ہے بھئی ایک دفعہ بیٹھ کے پورا نظام سمجھ لو یہ نظام ہے کیسا۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بچوں کو دیکھا آپ نے اسکول جاتے ہیں، کلاسز، کالجز وغیرہ، بعض اوقات مجھے اپنا تو یاد ہے اتنا برا لگتا ہے اسکول جانا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کے اسکول بہت اچھے ہوتے ہوں گے، میں تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا تو بہت برا لگتا تھا اسکول جانا بعض اوقات۔ اچھا کوئی سمجھانے والا یہ سمجھا بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اسکول میں جانے سے جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا، کیونکہ جس میں میں جاتا تھا شاید اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکے گا کہ فائدہ کیا تھا، لیکن بہت سخت تھا کہ کوئی سمجھا سکے۔ اچھا اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو یہ اسکول جانا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دل خشوع حاصل کر پائے۔ روزانہ 5 وقت نماز پڑھے، صبح کو نیند میں، دوپہر میں تھکاوٹ میں، رات کو آرام کرنے کے وقت میں، یہ آسان نہیں ہے۔ دین کی خاطر بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے، حرام حلال کا خیال کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں ہے۔ تو یہ کس کے لیے آسان ہوتی ہے؟ جس کو یہ پتہ ہو بھئی آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ تو اس خاطر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس خاطر قرآن کریم کے اندر کم سے کم 1/3 اس دنیا کے بعد کی دنیا کو بیان کرنے کے لیے، کم از کم یہ بہت اہم ہے کہ مجھے اور آپ کو کافی حد تک جتنا بھی ہمارے لیے ممکن ہے یہ پتہ ہو کہ بھئی اس دنیا میں مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، برزخ میں کیا ہونے والا ہے، محشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اسٹوری کی طرح نہ پڑھیں اس کو ایک باقاعدہ سائنس کے طور پہ دیکھیں، ریالٹی ہے یہ، اس طرح دیکھیں۔ تو مثال کو اگر اس کو اور تھوڑا سا بیان کرنے کی خاطر تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے ایک دنیاوی مثال دوبارہ قانون کے معاملے میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے فرض کریں ٹریفک لائٹ کو کراس کیا، اس نے تو ریڈ تھی، اسے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن وہ چلا گیا۔ تو کیا ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹریفک لائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ جرمانہ ہمیشہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو کم ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں ہو جاتا ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ یہ گناہ ایک ایسا قانون ہے جس میں ایک طرف سے جرمانہ ہونا ہے اور دوسری طرف سے ایکسیڈنٹ بھی قطعاً ہونا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک طرف سے تو جرمانہ ہونا ہے، دوسری طرف سے ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اور یہ قطعاً ہونا ہے، اس میں کوئی لے تو لال نہیں ہے۔ تو مثلا فرض کریں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، میں نے اس دنیا کے اندر کوئی جھوٹ بولا ہے، صحیح ہے؟ اب اس کے 2 نتیجے نکلنے ہیں۔ ایک تو جھوٹ کے اوپر سزا ہے جو خدا دے گا، ایک جھوٹ کا اثر ہے وہ علیحدہ ہے۔ حکم کا ایک اثر ہے اور ایک عمل کا اثر ہے۔ ایک تو خدا کا میں نے حکم توڑا ہے، اس نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور ایک جو جھوٹ بولنے کا اثر ہے وہ علیحدہ ہے، بالکل ایکسیڈنٹ اور جرمانے کی طرح، 2 علیحدہ اثر ہیں۔ یہ جو برزخ کی زندگی ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہے، ہمیں برزخ میں وہ اٹھانا پڑے گا۔ تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی زندگی اس پہ گزار لی ہے کہ مجھے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اچھا بعض اوقات انسان دھوکہ دیتا ہے پیسے سے،
بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے محبتوں سے، بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے ظاہر سازی کر کے، دکھاتا ہے میں ایسا ہوں، ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ جو عمل انجام دیتا ہے اس کا ایک وضعی اثر ہے، وہ وضعی اثر جھیلنا پڑے گا، وضعی اثر جھیلنا پڑے گا۔ وہ کہاں جھیلنا پڑے گا؟ وہ برزخ میں۔ اب یہاں پر آ کر ایک بہت بڑی سائنس ہمارے سامنے کھل جاتی ہے جس کو ہم علم اخلاق تعبیر کرتے ہیں۔ میں اس کو بیان کرتے کرتے تھوڑا سا محدودیت سے نکل رہا ہوں، ہمارے درس کی محدودیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جو ہم نے عرض کیا اس کا لب لباب یہ تھا کہ بھئی یہ جو دنیا ہے اس میں ہمیں یقیناً اللہ کے احکام کو پیروی کرنے میں اس کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے سوچتے ہیں یہ واجب ہے مجھے عمل کرنا ہے، یہ حرام ہے مجھے ترک کرنا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کو میکینزم سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ جو واجب ہے یہ واجب میرے اوپر کیا اثر ڈالے گا۔ اگر حرام ہے تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں مرتکب ہو گیا تو میرے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو میں نے یہاں پہ مثال عرض کی تھی کہ بھئی یہ جو واجب اور حرام ہے یہ دنیا میں اگر کوئی انسان کوئی ٹریفک کا قانون توڑتا ہے، جیسے سگنل توڑ دیتا ہے، تو کبھی اس کو جرمانہ ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایکسیڈنٹ علیحدہ ہے، جرمانہ علیحدہ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس احکام ہیں ان کے بھی دو اثر ہیں، ایک یہ کہ میں نے حکم خدا توڑا ہے، یہ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کا حکم کیوں توڑا، لیکن اس کے علاوہ ایک اثر بھی ہے جو ایکسیڈنٹ کی طرح ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص زہر کھا لے، ملک کا قانون ہے خودکشی غلط ہے، خودکشی قانون میں جرم ہے۔ اگر کوئی زہر کھا لے، قانون نے اس نے جرم کیا ہے، بالکل قانون نے جرم کیا ہے۔ زہر کا اثر قانون کے جرم کے علاوہ ہے یا وہی قانونی جرم ہے؟ نہیں، وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو اگر کوئی شخص زہر کھائے، خودکشی کرے اور وہ خودکشی میں کامیاب نہ ہو تو جرم ثابت ہو رہا ہے اس کا، زہر نے اثر کیا نہیں کیا ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے جو شرعی قوانین ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اللہ کا ایک حکم توڑتا ہوں، میری برزخ اس کے حساب سے بن رہی ہے۔ یہ خدا مجھ سے بعد میں پوچھے گا کہ تم نے میرا حکم توڑا تھا، وہ قیامت کے دن شاید پوچھے گا، لیکن یہ جو برزخ ہے یہ وہ زہر کا جسم پہ اثر ہے، یہ قطعاً ملے گا برزخ کے اندر۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میری عادت یہ بن گئی ہے کہ میں دکھاتا کچھ اور ہوں اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہوں، تو جب میں برزخ میں جاؤں گا تو میری شکل اس کے حساب سے بنی بھی ہوگی۔ یہ وہ زہر کا جسم پہ اثر ہے۔ ابھی سوال شروع نہیں ہوا ہے کہ بھئی تم نے کیوں یہ کام کیا تھا، تم نے اللہ کا حکم توڑا نہیں توڑا، نہیں، یہ بعد میں سوال ہوگا، ابھی تو یہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم اخلاق میں جو علم اخلاق کے ماہرین ہیں انہوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر کہ برزخ پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو انہوں نے لسٹ کیا ہے۔ آپ کو جب کبھی موقع ملے اپنی زندگی کے اندر اس معاملے کو ضرور اسٹڈی کر لیجئے گا، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور وہ کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ تو ایک کتاب ہے مشہور و معروف علم اخلاق کی، معراج السعادہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ۔ اس کے شروع کے 100 صفحے میں مصنف نے اس معاملے کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر قوات ہوتی ہیں، ان قوات کا ایک بیلنس ہوتا ہے، اور اگر یہ بیلنس خراب ہو جائے تو برزخ پہ کیا اثر پڑتا۔ امام خمینی نے 40 حدیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی 4-5 حدیثیں پڑھ لیں تو وہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ یہ ضرور کر لینا ہے آپ نے اور میں نے۔ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں فائدہ پتہ ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا یہ برزخ میں جو کہتے ہیں بعض لوگ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، بعض لوگ انسانی شکل میں نہیں ہوتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ چلیے ذرا سا آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کرے کہ اب کنیکشن صحیح چل رہا ہو اور یہ صحیح پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو وہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، کتاب، مشہور کتاب عارف بزرگوار رجب علی خیاط کی، پھر میں نے خدا کو پا لیا، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک بس کے اندر بیٹھتا ہے، جو بس کے اندر بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے جانور ہیں بس کے اندر، انسان بہت کم ہے، اور پریشان ہو جاتا ہے کیا معاملہ ہے کہ بس کے اندر جانور نہیں ہونے چاہیے، انسان ہونے چاہیے، جانور کیوں ہیں یہاں پہ؟ تو وہ ایک آدھ انسان کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ ان کی شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، جانور ہو رہے ہیں وہ، تو وہ خوفزدہ ہو کے بس سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب پوچھتے ہیں اپنے استاد سے کہ بھئی یہ کیا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج تم نے ان کی برزخی شکل دیکھ لی ہے۔ ابھی بہت بڑا چیپٹر ہے علم اخلاق کے اندر، برزخی شکل۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مثلا آیت اللہ بہجت جیسے لوگ انسانوں کی برزخی شکل دیکھ سکتے تھے، پتہ نہیں ایسے بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ برزخی شکل کیسے بنتی ہے؟ یہ ان چیزوں سے بنتی ہے، عادتوں سے بنتی ہے۔ انسان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ اگر اپنی حد سے تجاوز کرتی ہیں تو پھر انسان کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، برزخی شکل، اور یہی برزخی شکل مرنے کے بعد سامنے آ جاتی ہے، بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی بیان اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ موت سے چند منٹ پہلے، جس کو ہم لوگ فزیکل ڈیتھ کہتے ہیں، اس سے چند منٹ پہلے انسان اس بات کو سمجھ پاتا ہے کہ میری برزخ کیا ہے۔ تو ابھی میں آج صبح یا کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس میں کسی لڑکی کو مرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، تو بالکل اس کا جب اینڈ پوائنٹ دکھاتے ہیں تو اچانک وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ کلپ نے لکھا تھا کہ یہ دیکھو اب اس نے اسرائیل کو دیکھ لیا۔ تو شاید اسرائیل کو نہ دیکھا ہو، اس نے اپنی برزخی شکل دیکھ لی ہو کہ میرا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ سب کے لیے اچھا ہو۔ تو آپ اس سسٹم کو ضرور پڑھ لیں ایک دفعہ، اور ایسا پڑھ لیں کہ آپ کو اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر مثال کے طور پہ میری عمر 50 سے اوپر ہے کافی، تو اب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ برزخی شکلیں بنتی ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب مجھے پتہ ہے میں نے گناہ تو بہت کیے ہیں، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں اگر اس پر میری برزخی شکل بن گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر میں کیا کروں؟ پھر خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے، استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ یہ خدا کے لطف و کرم کا اتنا عجیب چیپٹر ہے۔ اسی کتاب کا مجھے یاد آیا کہ اس کتاب کے اندر رجب علی خیاط کی سوانح حیات ہے، یہ آیت اللہ ریشیری نے لکھی ہے۔ تو اس کے اندر ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ استاد برزخی شکل دیکھ پاتے تھے، اور بڑے عجیب طریقے سے وہ احساس کر لیتے تھے کہ یہ ہمارے شاگرد کیا کر رہا ہے۔ تو مثلا کوئی ایک شاگرد تھا، اس نے بتایا کہ میں مغرب کے وقت وہ بلاتے تھے کہ مسجد میں آؤ سب نماز پڑھیں گے، تو اس نے بتایا کہ مغرب سے پہلے وہ کوئی میز لے کر آیا اپنے گھر، اور اس میز کو ترکیبیں لڑا رہا تھا کہ میں کہاں رکھوں۔ وہ لے کر تو آ گیا، لیکن اب جب گھر میں لایا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رکھوں کہاں، کبھی یہاں رکھتا تھا کبھی وہاں رکھتا تھا۔ تو بیچارے نے بڑی محنت کی، کئی گھنٹے اس پہ لگائے، اسی میں مغرب کا وقت آ گیا۔ مغرب کا وقت آ گیا تو بندہ خدا جلدی جلدی وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا تھا، لیکن دماغ اس کا میز میں الجھا ہوا تھا۔ تو جب استاد کے سامنے پہنچا تو استاد نے اس کو دیکھا اور اس سے کہا کہ میز تو دل سے نکالو پھر خدا کے سامنے جاؤ، تمہارا دل تو میز میں الجھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سب چیزیں دیکھ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے گا کہ فرشتے ہمیں کیا سناتے ہوں گے جب ہم نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے۔ ہمارے پاس تو رجب علی خیاط جیسا کوئی استاد نہیں ہے جو بتائے کہ تم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نماز کہاں جا رہی ہے۔ تو ایک اور شاگرد نے بیان کیا، اس کو بیان کرنے کی خاطر عرض کر رہا تھا، ایک اور شاگرد نے ان کے بیان کیا کہ میں اپنے استاد کے سامنے جانے والا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ میں نے آج دن میں ایک گناہ کیا ہے،
مثلاً کوئی واقعہ ہوا ہے، گناہ تو شاید سب نے بہت کیے ہوتے ہیں، مثلا کوئی ایک واقعہ تھا جس کو پتہ تھا یہ بہت خراب ہو گیا معاملہ، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں مغرب کے وقت میں جب جاؤں گا نا ان کے سامنے یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اب اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کہ میں اپنے استاد کے سامنے جاؤں گا مجھے پکڑ لیں گے، اس نے کیا کیا کہ جب وہ اپنے استاد کے سامنے جانے لگا تو اللہ سے التجا کرتا رہا، یا ستارو یا ستار یا ستارو یا ستار، اے پردوں اے گناہوں پہ پردے ڈالنے والے، ستار کا مطلب یہ ہوتا ہے نا چھپا دینے والا، تو خدا سے یا ستار کا ورد کرتا رہا۔ کہنے لگا جب میں استاد کے سامنے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خوب چھپا لیا اپنے آپ کو، خدا نے اس کی یا ستارو سن لی، گناہ کا اثر چھپا دیا۔ کاش ہم مرنے سے پہلے اتنا یا غفارو کہہ چکے ہوں اور اتنی مغفرت طلب کر چکے ہوں کہ جب مرنے لگیں اور انشاءاللہ اللہ کے نبی اور مولا امیر المومنین تشریف لائے تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ان کے سامنے ہم روسیاہ نہ ہو جائیں، یہ تم کیا لے کر آئے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی اور مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہما دونوں کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد، تشریف لاتے ہیں۔ روایت موجود ہے، مستند روایت، اور اس کو انہوں نے بڑے عظیم الشان واقعے سے تعبیر کیا روایت میں۔ تو جب وہ تشریف لائیں تو ہم انشاءاللہ شرمندگی سے بچے ہوئے ہوں، اس ندامت سے بچے ہوئے ہوں، سوچنا ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ یہ خدا متعال نے ہمیں مہلت دی بھی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کے معاملوں کو نپٹا چکے ہوں، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ان گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو پھر برزخ کی زندگی لاکھوں سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر خدا نہ کرے کسی ایسی شکل میں چلے گئے تو روایات کے مطابق، علم اخلاق کے قوانین کے مطابق بعض اوقات ہزاروں سال لگ جاتے ہیں ایک شکل دور کرنے میں۔ مثلا میرے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مکاری ہو، اب مکاری صفت ہے لومڑی کی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس صورت میں کوئی محشور ہو جائے تو برزخ کے ہزاروں سال لگ جائیں گے اس لومڑی کی شکل سے نکل کر انسان بننے میں۔ اور اس سے بدتر یہ ہے کہ کوئی شیطان کی شکل میں آ جائے، کیونکہ غرور شیطان کی عادت ہے نا، تکبر شیطان کی عادت ہے، تو اگر کوئی اس صورت میں آ جائے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال اس کو لگیں گے کہ وہ اس شیطانی شکل سے نجات حاصل کرے، اور اتنے ہزار سال میں اس کو اس شیطانی شکل کی وجہ سے کیا اٹھانا پڑے گا اللہ جانتا ہے۔ تو اس نظام کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ظاہر ہے ہم لوگ پڑھ بھی لیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی جو بعض خوش قسمت دیکھ پاتے ہیں، وہ بات تو ہمارے اندر نہیں آئے گی، لیکن کم از کم اتنا تو آئے گا کہ کچھ تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، آپ ہوشیار ہو جاؤ۔ چونکہ ہم لوگ دیکھو دنیا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر چیز ہم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ دو پیسے والوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر پیسے کی خواہش آنے لگتی ہے، دو مکاروں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو مکاروں کی مکاری ہمارے اندر آنے لگتی ہے، پھر شرافت بیوقوفی لگنے لگتی ہے، حماقت لگنے لگتی ہے، ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس تاثر سے بچنے کے لیے جو ایک اچھا راستہ ہے وہ یہ کہ بھئی آپ اپنے کام کے عواقب کے اوپر، اثرات کے اوپر پہلے سے سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بڑا وقت دیا اس بات کو عرض کرنے میں، اور بیچ میں ڈسکنیکشن بھی ہوا تو شاید آپ جو ہے آپ کے لیے سختی کا وقت گزر رہا ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب اس کے بعد داخل ہوتے ہیں استغفار کر لے۔ استغفار کیسے کر لے چند منٹ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر پاک و پاکیزہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں انشاءاللہ تعالی۔
درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ استغفار کیسے کریں؟ بہترین وقت استغفار کون سا ہے؟ استغفار سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات طے شدہ ہے، وہ یہ کہ میں اگر شوگر کا مریض ہوں اور ہر دفعہ مٹھائی کھانے پر اپنے اندر شرمندگی کا احساس کروں اور مٹھائی کھاتا رہوں تو شوگر ختم نہیں ہوگی، یہ طے شدہ ہے، اس سے شوگر ختم نہیں ہوگی۔ احساس ندامت شوگر نہ کھانے کا سبب بنے تو فائدہ ہے، لیکن احساس ندامت بار بار شوگر کھاتا رہوں اور احساس ندامت کرتا رہوں تو بھائی یہ تو دنیا میں شوگر بھی نہیں جاتی، تو گناہ کا اثر کیسے جائے گا؟ تو اگر کسی کو واقعاً کسی گناہ کی توبہ کرنی ہے تو جو پہلا بہت اہم کام اس کو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ نمبر 1 ترک گناہ، نمبر 2 اس کے اثرات کو زائل کرنا۔ ہر گناہ کا ایک اثر ہے اور اس کو زائل کرنے کی ایک مشق ہے، ایک محنت ہے جس سے گزرنا پڑے گا۔ تو خدا نہ کرے غیبت کی ہے تو اس کی پوزیشن کو ریسٹور کرنا پڑے گا جس کی پوزیشن میں نے خراب کر دی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا پیسہ آ گیا میرے پاس یا میں نے لیا ہے تو مجھے پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ خدا نہ کرے کسی کا حق ہے جو میں نے مارا ہے تو اس کا وہ حق واپس کرنا پڑے گا، اس کے بغیر معاملہ صحیح نہیں ہونے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے۔ بس وہ کوئی کسی نے مجھے لطیفہ نما بات کہی کہ 58 ایئرز تک عمر تک 58 سال کی عمر تک رشوت لیتا رہے اور پھر اس کے بعد رشوت لینا بند کر دے اور حج پہ چلا جائے اور پاکیزہ ہو کے واپس آ جائے اور 60 سال کی عمر پہ ریٹائرمنٹ ہو جائے، تو اس نے 58 سال تک رشوت کا مال بھی جمع کر لیا، اپنی عیاشیاں بھی کر لیں اور اس کے بعد حج کر کے پاکیزہ بھی ہو گیا اور انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ صوم و صلات کا پابند بن کے زندگی گزار دے گا، جنت بھی مل گئی۔ اتنی آسانی سے نہیں مل رہی، وہ جو 58 سال تک اس نے رشوتیں کمائی ہیں وہ سب اس کو واپس کرنا ہے، پھر اس کی استغفار کرنی ہے۔ وہ جس آدمی کا میں نے رشوت میں پیسہ لے لیا شاید اس پیسے سے اس نے اپنے بچوں کی شادی کرنی تھی، جو میں نے پیسہ لیا تو ان کی شادیاں رک گئی ہوں، سال بھر 6 مہینے دیر ہو گئی ہو، یہ جو سال بھر 6 مہینے دیر ہوئی ہے اس کا مجھے جواب بھی دینا ہے، نہ صرف اس پیسے کا جواب دینا ہے جو میں نے رشوت میں لے لیا، نعوذ باللہ تعالی، بلکہ اس پیسے سے اس نے جو کچھ کرنا تھا اور وہ نہیں کر پایا اس کا بھی جواب دینا ہے میں نے۔ یہ کہانی بہت لمبی جاتی ہے، بہت لمبی جا رہی ہے، جو میں نے غیبت اور ظہور کے معاملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی اگر میرے جیسوں کے تہذیب نفس نہ کرنے کی وجہ سے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ جو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے، اس کے سوال میں اور آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ گناہوں کا معاملہ ایسا ہے، بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ، ہم سب کو احساس ہے، سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑے گا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مثلا میں نے کسی انسان کے اوپر ایک ظلم کیا، اس انسان کے اوپر ظلم کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب ہو رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے، ان سب کا مجھے جواب دینا ہے برزخ میں۔ یہ جو آج کل کے مسائل ہو رہے ہیں کہ بھائی مثلا ایک جوان لڑکے نے کسی لڑکی سے کچھ کہہ دیا، کچھ تعلقات بنا لیے، بعد میں چھوڑ دیا، میں تو ایسی دل لگی کی تھی، مذاق کیا تھا، اور اس بیچاری کو اگر نفسیاتی طور پر کوئی مشکل اٹھانی پڑی آپ ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بچی نے مثلا بے حجابی دکھائی اور اس کی وجہ سے کسی جوان کے لیے زندگی میں کوئی سختی اور گمراہی آ گئی، جواب دو بھائی، ہم سب جواب دیں۔ استغفار سے پہلے ان تمام مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر کوئی انسان روتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے جوانی کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اب ان لوگوں کو میں نہیں جانتا کہاں گئے، میں نہیں جانتا، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے، پتہ نہیں وہ بچے کہاں گئے جن کے اوپر میں نے ظلم کیا، وہ بچیاں کہاں ہیں جن کے اوپر میں نے ظلم کیا، کیا پتہ۔ تو آپ اور میں توبے سے پہلے ان مسائل کو نپٹائیں، اور ظاہر ہے ہم سارے مسائل نہیں نپٹا پائیں گے، لہذا پہلی بات یہ سوچتے بھائی جرم کرنے سے زیادہ سخت توبہ کرنا ہے
آسان نہیں ہے یہ ایک بار دفعہ میں کہہ دوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ معاملہ ختم ہو گیا سارا. جیسے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک روایت ہمارے پاس ہے، اگر اتنے 1000 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں تو یہ 4 رکعت نماز آپ پڑھ لیں اور وہ معاملہ حل ہو گیا. اگر حل ہوتا بھی ہو تو وہ جو نمازیں قضا ہیں وہ تو پڑھنی پڑھنی ہیں، کم از کم قضا تو پڑھنی ہے. اب وہ سوچ یہ رہیں کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو قضا بھی نہیں پڑھنی ہے. بندے خدا قضا تو واجب ہے، وہ تو پڑھنی ہے، ایسے تھوڑی ہے. تو اب ہم لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. بھئی میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس کو بھی تو حل کرو. اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ مولانا بدقسمتی سے کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں جانتا کیا کرنا ہے، تو اس کا بھی استغفار کرنا ہے. اور قبول ہو یا نہ ہو نہیں معلوم، انشاءاللہ پروردگار لطف فرمائے. استغفار کیسے کریں؟ میں نے عرض کر دیا، پہلا قدم تو یہ ہو گیا. دوسرا قدم کیا ہے؟ اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس، گڑ گڑانا. اب بہترین وقت کون سا ہے؟ بہترین وقت وہ ہے جب آپ کا دل اللہ کے سامنے خاضع و خاشع ہو، دل میں ندامت ہو، اللہ کرے کہ انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو ہوں. سب سے اچھا وقت دن میں ہو یا رات میں ہو. اگر کوئی شخص فجر سے پہلے اٹھ کر 100 مرتبہ کہے العاف العاف 300 مرتبہ کہے، یا کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور دل میں وہ حالت نہ ہو، اور وہ دوپہر میں یہ کرے تو ہو جاتی ہے، تو پھر دوپہر بہتر ہے، پھر دوپہر کرے. حالت چاہیے. ہاں معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان فجر سے پہلے استغفار کرتا ہے تنہائی میں تو اس وقت کے اندر ایک برکت ہے. وہ جو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو فجر سے پہلے کا وقت ہے یہ اللہ کے نزدیک گواہ ہے. تو اس کا راز ہمیں نہیں بتا، لیکن بہرحال وہ وقت اللہ کے نزدیک محترم ہے. تو یہ جو ماہ مبارک رمضان میں اوقات ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں، وہ جو سحری کے اوقات. اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یستغفرون بالاسحار، اللہ اس وقت کو پسند کرتا ہے. فرمایا ان مومنوں کی توصیف میں سے ایک یہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو وہ وقت اچھا وقت ہے، لیکن حالت کے ساتھ ہونا چاہیے. حالت کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کھڑے ہوں. بچپن سے کوشش کریں، یاد کریں. جب میں 10 سال کا تھا، 15 سال کا تھا، بچیاں تو 9 سال پہ بالغ ہو جاتی ہیں، بچے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں. آج کل بلوغ تھوڑا سا پہلے آ جاتا ہوگا. میں نے فلاں گناہ کیا تھا. ابھی میں 50 سال سے اوپر ہو کر یہ سوچوں کہ میں نے 15 سال سے اب تک کتنے گناہ کیے ہوں گے. یا اللہ، میرے دماغ میں طاقت نہیں ہے، میں نہیں سوچ سکتا. کتنے میں نے والدین کے حقوق پامال کیے ہوں گے، کتنے اعزاء اقربا کے حقوق پامال کیے ہوں گے، کتنے ہمسایوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، کتنی دفعہ مال کے اندر معاملے کیے ہوں گے. اور اب اعضاء و جوارح پر آ جائیں، آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کانوں سے کتنے کیے ہوں گے، زبان سے کتنے کیے ہوں گے. اللہ اکبر. کتنی جگہ شہوتیں دکھائی ہوں گی، کتنی جگہ غلط خواہشات آئی ہوں گی، نہیں معلوم. اللہ اکبر. کتنی مدت میں استغفار کرتا رہا ہوں تو یہ ہر ایک گناہ پر لفظ سے ایک استغفر اللہ آ جائے. کتنے سال میں ایک کام کروں تو یہ ہوگا. ایک تو یہ کہ مجھے یاد ہی نہیں آتے گناہ، میں کر بیٹھا ہوں. اب اس کا ایک طریقہ ایک استاد نے بتایا کہ بھئی آپ ایک کام کیا کرو، ایک چھٹی کا دن لے لو، مثال کے طور پر 3-4 گھنٹے کا ٹائم نکالو، اور یہ سوچو کہ میں نے 15 سال کی عمر سے آنکھوں سے جتنے گناہ کیے ہیں. تو جب میں 15 سال کی عمر میں تھا میں کہاں تھا، جو میں زندگی گزارا تھا تو میں ادھر کیا کیا آنکھوں سے گناہ کر رہا تھا. تو پھر جب میں 16 سال کا ہوا میں کہاں تھا، پھر میں نے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے. 17 سال کا، اس طرح کہنے کہ ایک سال کرتے ہوئے گزرو، تاکہ سارے گناہ استغفار کی زد میں آ جائیں کسی طرح. یہ تو ایک عضو کا معاملہ ہو گیا. اسی طرح کانوں سے گناہ ہوئے، ہاتھوں سے ہوئے. بہت لمبی کہانی ہے، لیکن یہ لمبی کہانی یہیں نبٹ جائے آسان ہے. برزخ بہت سخت ہے، جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. تو ابھی ماہ مبارک رمضان کے روز و شب میں کچھ دن باقی ہیں.
اور آپ کو معلوم ہے، آپ اور میں دیکھتے ہیں، وقت شاید ہو گیا ہوگا، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دعاؤں میں ہے ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 دن کی دعاؤں میں کہ خدایا اگر اب تک نہیں بخشا ہے تو اب بخش دے، اور کہیں پر ایسا آتا ہے کہ خدایا طلوع فجر سے پہلے بخش دے، اسی شب طلوع فجر سے پہلے بخش دے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے یہ جو زندگی کا سفر ہے دنیا کے اندر کب ختم ہونے والا ہے، اور کب وہ سفر بازگشت برزخی سفر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پروردگار لطف فرمائے گا۔ ہماری امیدیں اپنے اعمال پہ نہیں ہیں، کوشش تو کریں گے، استغفار بھی کریں گے، لیکن ہماری اصلی امیدیں اس تعلق پر ہے جو خدا نے ہمارے اور اپنے درمیان، اپنی حجتوں کے درمیان قائم کر دیا۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا تعلق، یہ سب سے زیادہ امید دلانے والا معاملہ ہے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم لطف فرمائے گا۔ ہمارے پاس بہت نفیس ایک دعا ہے، اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا، خدایا تجھ سے سوال کرتے بحق بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان بی بی کے نام کے صدقے میں وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، ان کے والد کے، ان کے ہمسر، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ، اور اس راز کے صدقے میں جو تو نے ان کے وجود مقدس میں قرار دیا، ان تصلی علی محمد و آل محمد، اے خدایا نبی اور ان کے آل پر درود نازل فرما، وَأَن تَفْعَلَ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کا تو اہل ہے، وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ، وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، ہم تو کسی بھی چیز کے اہل نہیں ہیں، وہ معاملہ کر جس کا تو اہل، تو کریم۔ تو یہ شبیں، یہ ماہ مبارک رمضان بہت اہم ہے کہ انشاءاللہ پاکیزگی کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو، ہماری زندگیاں ختم بخیر ہو، خیر کے اوپر زندگی ختم ہو۔ یہ شہداء بڑے خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دیں، چند سال دیے، خدا سے معاملہ کر لیا، کامیابی کا معاملہ کر لیا۔ کتنا خوش قسمتی کی بات ہے کوئی شخص اپنی زندگی کے چند سال دے کر خدا سے یہ معاملہ کر سکے۔ اور ظاہر ہے اس کی توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن انسان مانگے تو شاید نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ واقعاً بہت خوش قسمت ہیں کہ ان لوگوں نے اس معاملے میں کامیابی حاصل کر لی، سرخرو ہو گئے خدا نے مثال کے سامنے، اور اس لشکر میں شامل ہو گئے جس کے سردار نواسہ رسول ہیں، سید الشہداء، شہداء کے سردار ہیں، امام عالی مقام۔ خوش قسمت وہ ہیں جو اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جسارتاً عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہماری ٹرمز میں، ہمارے الفاظ میں شہید ہو کر اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں، شاید کچھ لوگ بغیر گردن کٹائے بھی اس لشکر میں جاتے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی اور انداز میں اپنی گردن کٹوائی ہوتی ہے۔ تو سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی فزیکل گردنیں کٹوا کر سید الشہداء کے لشکر میں جائیں۔ کچھ لوگ کسی اور طریقے سے بھی جاتے ہیں۔ خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ کسی بھی راستے سے ہم سعادت کو حاصل کر سکیں۔
انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے کہ وقت کے امام کی تشریف آوری اس سعادت کو حاصل کرنے میں بہت بڑا موقع نصیب کرے گی۔ اس خاطر دعاؤں میں سے دعا یہ خدا انشاءاللہ ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ سید الشہداء کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ سید الشہداء نے لوگوں کے لیے گویا ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے کہ کس طرح سے لوگ ملحق ہو سکتے ہیں، کیسے ملحق ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا عجیب ہے، کتنا آسان ہے۔ چند جملے اگر میں صاحب کے عرض کروں آپ کے سامنے، کتنا آسان ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، وہاں چند باتوں کے اوپر پوری دنیا اصرار کرتی ہے، چاہے کتنے وحشی ہوں، کتنے درندے ہوں، لیکن بہرحال کم از کم دکھانے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی بچوں کو نہ مارا جائے۔ اگر عمر میں کم ہوں بچے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ بمباری ہو رہی ہو اور بچے مرے اس کے اندر تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے عزاداری کے اوپر جو حملات ہوئے ان میں ایک بچی بھی شہید ہوئی تھی، اور بموں کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن ایک بہرحال بہت کم سن شہیدہ بھی تھی۔ پوری دنیا کا اصول ہے، بچوں کو پیاسا رکھنا انسانیت ہے۔ بچے پیاسے ہوں، اس کو سمجھنا مشکل ہے کوئی کام کہ غلط ہے یہ۔ اب ایک شخص عظیم الشان ہستی، اس نے پوری زندگی دوسروں کو دیا ہو، اور جنہوں نے ان سے لیا ہو وہ سامنے کھڑے ہیں لشکر کے اندر، اور لشکر میں وہ لوگ کھڑے ہیں جن کی پیاس کو اس امام نے اپنے پانی سے بجھایا ہے۔ جب یہ خود پیاسے کھڑے تھے تو امام حسین نے پانی پہ لگا دیا تھا، اور اب یہ کھڑے ہیں اور یہاں یہ امام عالی مقام اپنے شش ماہی کو ہاتھوں پر لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے اس مظلوم کو کیوں نہیں دیتے۔ اس کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ پوری دنیا میں اس کو بتانا، اس کو سمجھانا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی اس کو سنے اور اس کا دل روئے کہ علی اصغر کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور پانی نہیں دیا، وہ تو ایک بات تھی، پھر وہ جو ہرملہ کا تیرے سے دم چلا ہے، یا اللہ تیرا لطف و کرم، تو کہتا ہے اگر کوئی میرے حسین کے ان مصائب کو سنے اور روئے اس پر جنت واجب ہے۔ بسم اللہ العظیم العظم العزل اجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ مولا سعید الشہداء کا، ان کی قربانی کا، ان کے فرزند مولا علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہوں سے ہماری نجات اور مغفرت کا سبب قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری مغفرت، ہماری استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا امید و آس تیرے ساتھ اور واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی لغزش خطا کی سزا سے محفوظ فرما، اپنی مغفرت شامل حال فرما، امام کے وجود مقدس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا
ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ جو ان کی نصرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔